اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد موضوع روایت پر کچھ ہم نے بحث اپنے فیصل آباد کی کلاس میں کی تھی، چونکہ موضوع روایت کے بہت زیادہ اصول و ضوابط ہیں تو وہ ہم اب مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ضرور فیصل آباد کے لیکچر بھی سنے ہوں گے، چونکہ جو وہاں لیکچر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا سبق ہیں، اور جو یہاں لیکچر لاہور میں ہو رہے ہیں یہ ہمارے فیصل آباد کے علماء کرام کے بھی لیکچر ہیں۔ اگر نہیں سن سکے تو میری گزارش ہے آپ نے وہ لیکچر ضرور سننے ہیں۔ اس میں میں نے بنیادی کچھ بحثوں پر وضاحت بیان کی تھی۔ میرے عزیزو، دین ہمارا مکمل ہے۔ ایک بہت بڑی سازش کے تحت جھوٹی من گڑت روایات کو بنایا گیا ہے اور ان کو لوگوں میں عام کیا گیا ہے۔ پہلے ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ جو شخص بناتا ہے، گھڑتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ وضع کا حکم کیا ہے؟ خلاصہ بحث یہ ہے کہ کسی روایت کو گڑھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی دلیل مشہور حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ہے۔ اور کذاب راوی کی تمام مرویات مردود ٹھہریں گی۔ کذاب راوی توبہ کرے تو ائمہ محدثین نے اس کی توبہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم صفحہ نمبر 8 پر یہ بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک ایسا قول بھی نقل کیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی روایت بناتا ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف اسے منسوب کرتا ہے، کئی محدثین نے اس کی تکفیر بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابو الفضل الحمدانی رحمہ اللہ نے وضاعین کے بارے میں اپنی رائے یہ دی کہ مبتدیۃ الاسلام والکذابون والواضعون للحدیث اشد من الملحدین۔ جو لوگ جھوٹی روایت بناتے ہیں یہ ملحد
لوگوں سے بھی بدترین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول صفحہ نمبر 168 میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، جو محدثین نے تشدد کیا ہے وضع راوی پر، جو بڑا سخت حکم لگایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ حقیقت میں اللہ پر جھوٹ ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ بولے تو اس کے دین کا کیا اعتبار ہم کریں گے؟ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الصارم المسلول صفحہ نمبر 168 میں یہ لکھتے ہیں، وہ شخص جو کوئی ایت اپنی طرف سے بناتا ہے، ایت کو خود بنا کے کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور دوسرا وہ شخص جو حدیث کو بنا کر خود بنا کے کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ کسی بات کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا ایسے ہی ہے، وہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ، تصوف کے حامی لوگ، انہوں نے بہت زیادہ روایات خود بنائی ہیں۔ صوفیہ کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جاہل لوگ تھے، علم ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جہالت تھی سراسر۔ شیطان نے ان کو یہ سبق دے دیا تھا، نہیں جی لوگوں کو رغبت دلانی ہے، ڈرانا ہے، ترغیب و ترہیب میں یہ جائز ہے۔ وہ ترغیب و ترہیب خاطر جھوٹی روایات خود بنا بنا کے کہتے تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ جھوٹی روایات کو بنایا۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے من کاذب علیہ، تو ہم من کاذب علیہ نہیں بناتے، بلکہ ہم من کاذب لہو بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم جھوٹی روایات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لکھ لیں یہ بات، بعض روایتوں میں لہو کا لفظ ہے، لیکن وہ لفظ غلط ہے، باطل ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ان لوگوں کی جہالت واضح کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث من کاذب علیہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ کرو، اور یہاں علیہ کے مفہوم سے استدلال بے معنی ہے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً کذب بیان سے منع فرما دیا، تو اب لاہو اور علیہ کے مابین فرق کی منطق بے معنی اور باطل ہے، محمل ہے۔ جھوٹ مطلقاً منع ہے، خواہ وہ علیہ ہو یا لہو ہو، دونوں صورتوں میں جھوٹ ہے۔
امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر کی شرح میں اس مسئلے پر کہ یہ ایک آیات کریمہ ذکر کی ہیں، ان کا ہم نے اپنے پہلے لیکچروں میں اشارہ بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ امام یحییٰ بن سعید القطان فرمایا کرتے تھے، ما رأیت الصالحین اکذب منہم فی الحدیث، کہ نیک لوگوں میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ان کو دیکھا ہے۔ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں، کن کو؟ نیک لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ ہیں وہ نیک لیکن علم ان کے پاس نہیں ہے، تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ہر بات پر کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بے بنیاد جھوٹی روایتیں بنا بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھاتے ڈالتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ مناظر اسلام محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، ان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے ضعیف اور موضوع روایات، چھپی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی ہے، اس کا مقدمہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بڑی زیادہ علمی بحوث انہوں نے موضوع روایات پر کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں، بلکہ اس کا خلاصہ بھی لکھیں۔ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے کرامیہ، 2 سال پہلے ہم نے کتاب شائع کی تھی امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی، الابانہ عن اصول الدیانہ۔ یہ کتاب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری کتاب ہے۔ پہلی جتنے بھی کتابیں ہیں ان میں گمراہیوں، ان کے گمراہی والے دور کے عقائد و نظریات ہیں، تو آخر میں توبہ کر لی تھی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے۔ توبہ کی تو آخر میں ایک کتاب لکھی جو منہج محدثین سلف کے عین مطابق تھی، اس کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کا ترجمہ کروایا، پھر اس کو شائع ہم نے اپنے ادارے کیا۔ اس کے مقدمہ میں مختلف گمراہ فرقوں کا تعارف بھی ہم نے وہاں کیا، تعارف کروایا۔ مترجم نے مقدمہ لکھا شیخ ابو محمد موہب الرحیم حافظہ اللہ نے، جو مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ تو یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اس کا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال کرامیہ ایک گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے ترغیب و ترہیب میں جھوٹ کو یعنی حدیث وضع کرنے کو جائز قرار دیا تھا، حالانکہ یہ مسلمانوں کے متفقہ اجماع کے برخلاف ہے، ان کی بات مردود ہے۔ تدریب الراوی صفحہ نمبر 185 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے حوالہ سے، کرامیہ کے حوالہ سے، کہ یہ لوگ لغت عربی سے جاہل ہیں، اس لیے یہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ من کذب علی متعمدا، کتنے واضح یہ حدیث ہے، یہ کرامیہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ۔
اس آیت کریمہ میں لام عاقبت اور سرورت کا ہے، سرورہ کا ہے، نہ کہ تعلیل کے لیے۔ تو یہاں لیذل الناس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے افتراء کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں لام عاقبت کے اور بھی شواہد موجود ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لام محض تاکید کے لیے ہے، اس کے سوا اس کا کچھ بھی مفہوم نہیں، جیسا کہ آیت فمن اظلم میں ہے۔ یہ تفصیلی بحث فتح المغیث صفحہ نمبر 132، قواعد التحدیث صفحہ نمبر 175 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جھوٹی روایت کو گھڑتا ہے وہ گمراہ شخص ہے، اور وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی روایت مردود ہے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے اس کی تکفیر بھی کی ہے۔ مشہور حدیث جس میں 2 جھوٹے شخصوں کا ذکر ہے، من حدث بکل ما سمع فہو احد الکاذبین۔ تو احد الکاذبین سے مراد ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی روایت بناتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی روایت کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح نزہہ میں اس کا معنی لکھا ہے۔ تو جس طرح جھوٹی روایت کو بنانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی روایت کی تردید کیے بغیر اس کو آگے بیان کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو علماء جو انبیاء کے ورثاء ہیں، انہیں بڑی زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ جب بھی کوئی حدیث بیان کریں پہلے تحقیق کریں آیا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، اس کے بعد بیان کریں۔ وضع حدیث کے اسباب کیا ہیں؟ دوسری بحث ہے وضع حدیث کے اسباب۔ یہ فضیلت الشیخ اکرم رحمانی حافظہ اللہ مدرس جامع سلفیہ فیصل آباد کی مبارک کتاب حدیث موضوع اور اس کے مراجع انتہائی قیمتی رسالہ ہے، جو شیخ محترم نے زمانہ طالب علمی میں لکھا تھا، جب شیخ صاحب ادارہ علوم عصریہ میں تخصص کر رہے تھے۔ اس وقت بطور مقالہ شیخ نے شیخ عبدہ الفلاح رحمہ اللہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، ان کی نگرانی میں یہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ وضع حدیث کے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ تو ان اسباب میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں، تفصیل آپ اس کتاب میں حدیث موضوع اور اس کے پہلا سبب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خوارج اور اہل تشیع کے، یعنی خوارج ہی تھے، خوارج کا ایک بہت بڑا گروہ سامنے آیا۔ تو اس گروہ نے، خوارج نے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی روایات بنائیں،
اللہ اکبر. کائنات میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہی خوارج تھے، جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اپنا دین ایسا بنایا ہے جو نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے، کوئی تیسرا دین بنایا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا لم ار احدا اشہد بالزور من الرافضہ. اللہ اکبر. یہ الباس الحسیس صفحہ نمبر 109 میں قول آپ کو ملے گا. گمراہ فرقوں میں سے میں نے رافضیوں سے بڑھ کر جھوٹی شہادت دینے والا نہیں دیکھا. بات بات پہ جھوٹ. اللہ اکبر. مشہور اس گروہ کے عالم دین ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، خوب جان لیجئے کہ فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث میں اصل جھوٹ اہل تشیع کی جانب سے آیا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان من اہل العراق قوما یکذبون ویکذبون ویسخرون. اہل عراق میں سے ایک ایسی قوم ہے جو جھوٹ بولتی ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کی تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ استہزاء بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ قول طبقات ابن سعد میں موجود ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بولا کہ ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی روایات ان لوگوں نے وضع کی ہیں. تو یہ ایک الگ داستان ہے، وہ آپ علماء کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پہلا سبب جو ہم نے بھی بیان کیا. دوسرا سبب زنادقہ اور وضع حدیث. زنادقہ اور وضع حدیث. یہ صفحہ نمبر 45 میں شیخ اکرم رحمانی حافظہ اللہ نے بحث کی ہے. زندیق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام کا نام لیوا ہو لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو. ان لوگوں کو زندیق کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے کثیر تعداد میں جھوٹی روایات، منمانی اور خواہشات پر مبنی باتیں، ایک نیا دین پیش کرنے کی ناکام کوشش کی زنادقہ نے، اور بہت زیادہ روایات اپنی طرف سے بنا کر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ لوگ زنادقہ گروہ میں بہت زیادہ وضع گزرے ہیں، لیکن 3 وضع بڑے مشہور ہیں. پہلا عبد الکریم بن ابی الاوجاع
اس زندیق کو محمد بن سلیمان بن علی جو بصرہ کے امیر تھے انہوں نے قتل کیا تھا۔ دوسرا زندیق بیان بن سمعان مہدی، بیان بن سمعان مہدی ہیں، اس زندیق کو خالد بن عبداللہ نے قتل کیا تھا۔ تیسرا زندیق محمد بن سعید مسلوب ہے، اسے ابو جعفر منصور نے قتل کیا۔ یہ بات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنے موضوعات کا جو مقدمہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، مقدمہ ابن الجوزی۔ محمد بن سعید مسلوب، میم صاد لام واو با، اس کو ابو جعفر منصور نے قتل کیا تھا۔ تو زنادقہ کی مستقل تاریخ ہے۔ یہ جو فتنہ خلق قرآن شروع ہوا تھا، اس میں جہاں جہمیوں کا بہت بڑا کردار تھا، وہاں ان جہمیوں کو زندیقوں کی حمایت بھی بہت بڑی حاصل تھی۔ اس وجہ سے یہ فتنہ خلق قرآن والا عروج پکڑ گیا اور اس دور کے حکمرانوں کا یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی تھی، الرد علی الزنادقہ والجہمیہ۔ زنادقہ اور جہمیہ نے قرآن کریم کی جن آیات کا غلط معنی لیا تھا اپنے باطل موقف کی تائید میں، یا قرآنی آیات کی انہوں نے تعویل کی تھی، تو امام احمد بن حنبل نے جیل میں بیٹھ کر ان دونوں گمراہ فرقوں کا رد کیا، الرد علی الزنادقہ والجہمیہ کے نام سے، اور یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے کہ کس طرح گمراہ فرقے قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی باطل تعویلیں کرتے ہیں، اپنا معنی مفہوم اخذ کرنے کے لیے، باطل معنی اور مراد لینے کے لیے۔ تو امام احمد بن حنبل کی یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، یہ پچھلے سال اردو میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شائع کرنے کی توفیق دی، یہ بھی مطبوع ہے اردو کے اندر، اور بڑی قیمتی کتاب ہے۔ ایک اور بڑا اہم سبب وضع حدیث کا وہ ہے تعصب۔ تعصب اور تقلید کی بنیاد پر بھی بہت زیادہ روایات کو بنایا گیا ہے، گڑھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر کچھ مثالیں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے دے دی تھیں جھوٹی روایات کی، کہ تعصب کی وجہ سے کس طرح لوگوں نے روایات کو گڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو میں بات کر رہا تھا زنادقہ کے حوالہ سے، امام حماد بن زید فرماتے ہیں کہ زنادقہ نے 12,000 حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں اور لوگوں میں ان کو پھیلایا ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب البغدادی، صفحہ نمبر 431 میں یہ قول آپ کو ملے گا۔ اسی طرح امام حماد بن زیاد کا دوسرا قول کہ زنادقہ نے 14,000 حدیثیں وضع کی۔ اللہ اکبر۔ یہ قول مقدمہ ابن الجوزی جلد نمبر صفحہ نمبر 38 میں ہے۔ اسی طرح اللہ علی المصنوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248 میں ہے۔ میں تعصب پر بات کر رہا تھا۔ کئی قوموں نے تعصب کی بنیاد پر احادیثیں وضع کی، کئی فرقوں نے اپنے امام کی تقلید میں بے شمار احادیث وضع کی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ کس قدر تعصب اور اپنے مسلک کی تقلید میں لوگوں نے احادیث وضع کی۔ مولانا ڈاکٹر ابو جابر دمانوی حافظہ اللہ کراچی والے، ان کی ایک کتاب چھپی ہے، نصوص کے اندر جو تحریفات کی گئی ہیں، یہ بھی وضع کی شکل ہے، یہ بھی وضع کی شکل ہے۔ وہ کتاب پڑھنے والی ہے، نیٹ پر بھی آ چکی ہے۔ انہوں نے ہر بات کی تصاویر بھی، کتابوں کے عکس بھی اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ اسی طرح دار العالم الفوائد کے رئیس اور بانی مکہ مکرمہ والے، میری مراد شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی بھی اسی مسئلہ پر کتاب ہے کہ کس طرح نصوص میں تحریفات کی گئیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ عصری صاحب حافظہ اللہ کی ایک کتاب ہے اعلاء سنن فی المیزان، اس کا بھی تعلق موضوع روایت کے ساتھ ہے۔ وضع کذاب لوگوں کی مرویات کو کس طرح اپنے مذہب کی تائید میں پیش کیا گیا، بڑی افسوسناک داستان ہے۔ راوی کذاب ہے، راوی وضاع ہے، لیکن جب وہ روایت کسی تقلید کے مسئلہ کی تائید میں بیان کر رہا ہے تو وہاں اس کو حسن کہہ دیا گیا ہے، اس کی کذاب کی روایت کو حسن کہہ دیا گیا ہے۔ کافی زیادہ مثالیں یہ اعلاء سنن فی المیزان شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب میرے استاد محترم حافظہ اللہ کی کتاب میں آپ کو ملیں گی، وہ ضرور مطالعہ کریں، نیٹ پر بھی ہے۔ کچھ ہم نے مثالیں پچھلے لیکچروں میں دے دی تھیں، اب دوبارہ دہرانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور وجہ سبب قصص اور وعظ ہے، یعنی قصہ گو واعظین جو پیشہ ور ہیں، کمرشل قسم کے قصہ گو، جنہوں نے یہ تبلیغ کو، وعظ و نصیحت کو کوئی دین کی حمایت کے لیے نہیں، غیرت و حمیت ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ کمرشل قسم کے لوگ ہیں، روزی روٹی اپنی لینے کے لیے وہ ممبر و محراب پر بیٹھ گئے ہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، وہ نہ ڈرتے ہیں نہ شرماتے ہیں، جھوٹی مان گڑتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، کیا بیان کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ جھوٹی روایات کو بیان کیا ہے۔
امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے وضع حدیث کا دوسرا سبب افسانہ گو قسم کے لوگوں کو قرار دیا ہے جو عوام کو اپنی طرف میل کرنا چاہتے تھے. ابھی ہے نا ٹارگٹ کہ جی بلے بلے ہو گئی ہے، کیا کمال کتاب تھا، کیا ہوا ہے. وہ قصہ گو واعظ تھا، اس نے لوگوں کو خوش کر دیا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے، جھوٹ ہے کہ سچ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. یعنی لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے کے لیے اس مقصد کی تکمیل میں جو جھوٹی اور منکر حدیثیں ان کو یاد ہوتی لوگوں میں ان کو خوب پھیلاتے. قصہ گو لوگ، عوام الناس کی یہ عادت ہے کہ جب تک ان کو عجیب و غریب، خارج از عقل جیسی روایات نہ بیان کی جائیں ان کا ٹھرک پورا نہیں ہوتا. جب کوئی جھوٹی سے جھوٹی پرلے درجے کی روایت بیان کی جائے لوگ آشش کر اٹھتے، واہ جی واہ کیا کمال ہو گیا، اس نے تو کمال کر دیا. حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ منکر بات ہوتی ہے، باطل بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بات تعویل مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ کی کتاب صفحہ نمبر 357 میں یہ مفصل قول آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان قصہ گو واعظین نے دین کو بڑا زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آج بھی صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے. الا من رحم ربی. ضرورت ہے کہ اہل علم، اہل تحقیق، دینی مدارس کے پختہ علماء اس میدان میں نکلیں، فن خطابت، فن وعظ و تبلیغ کے میدان میں آئیں، اور جو اہل قسم کے لوگ ہیں، ردی قسم کے لوگ ہیں، ان کو وعظ سے، خطابت سے دور کر دیا جائے. اور یہ ضروری ہے، ورنہ بہت زیادہ دین ہماری پبلک نے وہ بنا لیا ہے جو دین ہے ہی نہیں، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو بعد کی جو کتابیں چھپ رہی ہیں یہ ہمارے ضلع قصور کے ہیں، منڈی سمان والا کے ایک محترم، ان کو شوق ہے، وہ کئی جلدیں خطبات پر شائع کر رہے ہیں. تو آپ میں سے کوئی نوجوان اٹھے ان پر کام کرے. خطبات میں جو جھوٹی روایات، بے بنیاد اور ضعیف مان گڑھ قصے روایات بیان کیے گئے ہیں، تقریر سننا، ساری سننا تو مشکل تو ہوتا ہے، اب ملیں ہم یا نہ ملیں، لیکن کتابیں چھپ گئی ہیں خطبات پر، تو ان پر بھی کام ہمیں کرنا ہے اور منہج محدثین پر کرنا ہے. کہ بڑی زیادہ پچریں اپنی طرف سے لگا جاتے ہیں، بے بنیاد باتیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہ تعالی رحم فرمائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو پہلے دور میں بھی تھا، آج بھی ہمیں شرمساری ہے کہ آج بھی علم کے دور میں، تحقیق کے دور میں ہمارے منبر و محراب پر اکثر جاہل بے علم خطبا بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. مدارس کے بگوڑے اس میدان کے شاہ سوار بنے بیٹھے ہیں جن کو بس بولنا آتا ہے، نام لے کر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اکثر ایسے ہی ہیں. ہاں، ان خطباء میں بڑے بڑے مثالی ہیرے بھی موجود ہیں جن کو اللہ سلامت رکھے، جو ہر بات کی کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں. تو ایسے علماء کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص، یعنی قصہ گو
لوگوں کے جھوٹوں سے بچنے کے حوالہ سے۔ اس میں لکھتے ہیں بغداد میں ایک قصہ گو تھا، اس نے جب یہ آیت پڑھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر بیٹھیں گے، اور طاہر القادری صاحب وغیرہ وغیرہ ان کا تو اللہ وارث ہے۔ کس طرح اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں جھوٹی روایات سے بہت زیادہ سہارا یہ لوگ لیتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، اگر اغیار کو دیکھیں وہاں تو کام ہی یہ چلتا ہے۔ بین الاقوامی قصہ گو، دوسرے مسالے کے بین الاقوامی لیول کے لوگ ایسے ایسی گپیں مار جاتے ہیں جو پہلے کذاب لوگوں کا بھی لاک توڑ دیتی ہیں۔ اس دور میں بھی ان سے بڑے کذاب موجود ہیں، پتہ نہیں ہوتا یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں اس میدان میں بھی آنا ہے اور کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص۔ جہالت کی وجہ سے، یہ بھی ایک سبب ہے جہالت، اس وجہ سے بھی ہیں۔ جہالت کا رد کیا ہے؟ علم حاصل کیا جائے، علم کے اندر پختگی ہو، تو بھائی دنیا دار بن جاتے، محنت مزدوری کرتے، کاروبار کرتے، دین کی طرف نہ آتے۔ کیا فائدہ دین کی طرف آنے کا؟ پتہ ہی نہیں ہے میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا کسی زندگی کی بات ہے، کسی جھوٹے انسان کی بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا فائدہ ایسے شخص کا دین کی طرف آنے کا؟ کوئی ہے فائدہ؟ یہ تو نقصان کر رہا ہے دین کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے دین کے لیے ایسے لوگ، قصہ گو، علم سیاری لوگ، جاہل لوگ، یہ دشمن ہے دین کے۔ ایسا سمجھ؟ تو ہمیں ان پر بھی کچھ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ امام محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں لم نر الصالحین فی شیء اکذب متهم فی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ صالحین سے بڑھ کر حدیث کے معاملے میں ہم نے کوئی کذاب نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نیکی تقوی اور چیز ہے اور علم میں تحقیق اور چیز ہے۔ جب ہم کسی بات کا رد کرتے ہیں تو پبلک فوراً کہتی ہے جی یہ تو فلاں بزرگ نے بات کی ہے، یہ تو فلاں اللہ کے ولی نے بات کی ہے۔ تو نیکی تقوی یہ اور چیز ہے۔ ہاں وہ بزرگ واقعتاً نیک تھے، نیک ہوں گے، لیکن جو انہوں نے بات بیان کی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہ، کوئی سند ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کتب حدیث میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ جی نیک نے، فلاں بزرگ نے بیان کی تھی۔ تو یہ نصاب کی کتابیں بنائی گئی ہیں، نصاب کی کتابوں میں کتنی باتیں ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ وہی بزرگوں کے فرامین، ان میں کتنے زیادہ ایسی باتیں ہیں جو کذاب راویوں نے باتیں کی تھیں، نبی کی طرح منسوب کی تھیں، وہ بزرگوں نے بغیر سند کے ایسے بیان کر دیے، وہ بزرگوں کے اقوال بن گئے ہیں، اقوال زری بن گئی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی روایات ہیں۔ یہ لمبی داستان، لمبی تفصیل ہے۔ ایک سبب وضع حدیث کا یہ ہے کہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے، ان سے پیسہ ہتھیانے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے روایات بنائی گئیں۔
یہ بھی لمبی داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھتے تھے نا، بادشاہ کو اس چیز کے ساتھ شغف ہے، جس کے ساتھ شغف ہوتا قصہ گو جاہل علماء فوراً اسی کے متعلق روایات بنا کر، خود بنا کر کہنا شروع کر دے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ مشہور واقعہ، خلیفہ مہدی کبوتر بازی کا دل دادا تھا، کبوتروں سے ان کو بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کھیل میں مشغول تھا کہ غیاث بن ابراہیم داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر اس نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے مشہور و معروف حدیث فوراً بنا دی کہ مقابلہ صرف تیر چلانے یا گھوڑا دوڑانے میں جائز ہے۔ اس میں اس نے او جناح کا لفظ کا اضافہ کر دیا۔ یہ حدیث تو مشہور ہے نا، اس میں جناح کا لفظ آخر میں ایڈ کر دیا، یعنی پرندوں کا مقابلہ، یہ بھی لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تو خلیفہ مہدی نے غیاث کو 10,000 روپے انعام دیا۔ بڑی بات ہے جی، آپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ یعنی حرام پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، یہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، وڈیروں کی خاطر ان کے شعبہ کے متعلق احادیث گڑھی گئیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ جب وہ چلا گیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تیری گدی ایک مفتری علی رسول کی گدی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ میرے کبوتروں کی وجہ سے یہ ظالم حدیثیں بنا کر حدیث گڑھ کے چلا گیا ہے، تو فوراً کہا یہ کبوتروں کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ تدریب الراوی صفحہ نمبر 187 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک اقسام ہیں اسباب وضع کی، وہ ائمہ محدثین نے اپنے کتب میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ شیخ محمد اکرم رحمانی حافظہ اللہ نے صفحہ نمبر 62 سے ایک اور بحث شروع کی ہے، مشہور وضائین کے اصناف و اقسام، کہ جو احادیث گڑھا کرتے تھے ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زنادقہ، دوسری ارباب بدعت۔ اہل بدعت نے بھی بڑی زیادہ روایات کو بنایا ہے۔ تیسری قسم فرقہ شعوبیہ۔ چوتھی قسم کسی قوم و وطن یا امام کے حامی۔ پانچویں کسی فقہی مسلک کے جاہل مؤیدین۔ چھٹی کسی گروہ کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے۔ نمبر 7 پیشہ ور واعظ۔ نمبر 8 تغافل شعار اور جہل عباد اور زہاد۔ نامی قسم امراء خلفاء کی چاپلوسی کرنے والے۔ 10ویں قسم علو اسناد، سند کو عالی کرنے کے لیے یا غریب الحدیث پر فخر کرنے والے محدث نما قسم کے لوگ، یعنی اپنے آپ کو محدث باور کرانا ہے، جی یہ جی فلاں بڑا محدث ہے، تو لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے لوگوں میں بیٹھا، اب کچھ تو بیان کرنا تھا نا،
تو لوگوں کو راضی کرنے جھوٹی روایتیں بنانی شروع کر دیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، آج بھی اس سے ملتے جلتے جھوٹ وضع کیے جاتے ہیں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، او بھائی جی نہیں مجھے پتا، کیوں جی مجھے نہیں آتا، بات ختم ہوئی۔ اب ہم نے شاید اس کو اپنی توہین بھی سمجھ لیا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھے مجھے نہ یہ کیسے ہے۔ ایک مسجد میں ایک مولانا صاحب نے درس دیا اور جھوٹی روایتیں 2-3 اس نے بیان کی۔ 300-400 لوگ ہیں، جھوٹی روایت بیان کر رہا ہے۔ تو درس کے بعد میں نے پوچھا، محترم یہ روایت کہاں آتی ہے؟ اب پہلی بات، اس میں خدا خوفی ہوتی تو وہ جھوٹ بیان کرتا؟ جھوٹی روایت کو کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا، کبھی بھی نہ کرتا۔ اس میں خدا خوفی ہے ہی نہیں، یہ دشمن تھا دین کا۔ اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، لوگوں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں سنا کے واہ واہ کر کے پیسے اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا محترم یہ روایت کہاں آتی ہے؟ کہتا جی یہ صحیح بخاری میں آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان جاؤ میرے گھر میں صحیح بخاری لے کر آؤ۔ وہ پریشان ہو، کہتا نہیں جی یہ ابو داؤد میں آتی ہے۔ میں نے کہا چلو ابو داؤد بھی لیتے آنا۔ تو پھر مجھے کہتا قریب ہو کہ کہتا محترم نہ یہ بخاری میں ہے نہ ابو داؤد میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو شخص بغیر تحقیق کے جمعہ پڑھائے، درس دے، کلاس میں پڑھائے، بتائیں ممکن ہے نا وہ جھوٹ بول جائے؟ ممکن ہے نا؟ ممکن ہے کہ ہو رہا ہے۔ جب ہم بغیر تحقیق کے درس دیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، سبق کلاس میں پڑھائیں گے، تو طلبہ کو، عوام کو، پبلک کو مطمئن کرنا تو ہم پر فرض ہے۔ تو وہاں پھر بات نہیں بنے گی، تحقیق ہوگی نہیں۔ ہم ایسے کہیں گے یہ جی حدیث میں آتا ہے مسئلہ، یہ جی فلاں حدیث میں، فلاں حدیث میں، فلاں حدیث میں ہے، جبکہ وہاں حدیث دوسو ہونے کو نہیں، وہ جھوٹی روایت ہوگی۔ یعنی بغیر تحقیق کے کسی حدیث کو نبی علیہ السلام کی طرح منسوب کرنا بھی گناہ ہے۔ من کذب علی متعمدا، مشہور حدیث پر امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں بلا کیا باب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وهو غیر عالم بصحتی۔ اس شخص کے جہنم میں داخلے کا وجوب کا بیان۔ وہ شخص جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ کون؟ جس نے کسی بات کو نبی علیہ السلام کی طرح منسوب کر دیا اور وہ اس کی صحت کو جاننے والا بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے علماء ہیں جو اس فن تحقیق کے میدان میں ہیں؟ کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میرے عزیزو، یہ شعور ہم نے بیدار کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کے علماء کرام ہیں، ماشاء اللہ آپ کے بھی رابطے ہیں، تو آپ نے توجہ دلانی ہے کہ محترم آپ تحقیق والی کتابیں خریدیں۔ تحقیق کے بغیر، تیاری کے بغیر جمعہ نہ پڑھائیں، تیاری کے بغیر کسی کو مسئلہ نہ بتائیں۔ اگر زندگی میں ایک بات بھی جھوٹی آپ کی طرف سے منتقل ہو گئی، جتنے سنیں گے وہ عمل کریں گے، وہ دین سمجھیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کو دین بنا لیں گے، اور وہ جھوٹ نسل در نسل منتقل ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جائیں پبلک کے اندر دیکھیں کتنے زیادہ جھوٹی من گڑت روایات ہماری پبلک میں رواج بن گئی ہیں، عام لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ کیوں نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں شیشہ ہے، شیشہ، یہ علماء کی درس گاہ ہے، وہاں شیشہ لگا ہوا ہے۔
اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شیشہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اوپر لکھا ہوا شیشہ دیکھنے کی دعا، نیچے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق دعا کو اپنی طرف سے کسی کے ساتھ خاص کر دیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ درس گاہ ہے وہاں یہ لکھی ہوئی، وہ میں نے ورقہ پکڑا اور اس کو جیب میں ڈال لیا۔ یعنی مطلق چیز ہے نا، مطلق کو مقید کرنے کی بھی دلیل قرآن حدیث چاہیے۔ جس کی مقید کی دلیل نہیں ہے، کون ہے جو کسی عام کو خاص کر دے؟ کسی بندے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ دعا تو صحیح ثابت ہے، مطلق دعا ثابت ہے، لیکن اس کو اس شیشے کے ساتھ خاص کرنا یہ جھوٹ ہے جو ہم نے نبی علیہ السلام سے منسوب کر دیا ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی جو ہمارے معاشرے میں عام رائج ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جب نکاح ہوتا ہے چھوارے تقسیم ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ کہاں سے فلسفہ آیا، یہ کس نے کہا؟ بعد نے کہا یہ ہمارا رسم و رواج ہے، اور نہیں، رسم نہیں ہے، یہ جھوٹی روایات ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ان کی موضوعات پر ہے اس میں یہ جھوٹی روایات نقل کی ہیں کہ کذاب راویوں نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ نکاح کے موقع پہ چھوارے تقسیم کرنے چاہیے، یہ سنت ہے۔ وہ جھوٹی روایات ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ عام ہیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کی شادی ہوئی، کیا یہ تقسیم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں پنجاب میں، آپ کے علاقے کو پتہ نہیں ہے، نہیں ہوتے ادھر، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، عدم شعور ہے، جہالت ہے، یہ نہیں جی ہمارا رسم و رواج ہے پیچھے۔ یعنی ہماری کئی رسم و رواج کی بنیاد بھی جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے ہم ان کو عام استعمال میں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اسے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا یہ مسئلہ ہے کہ کذاب راوی، وضاع راوی ہم کیسے پہچانیں گے یہ کذاب ہے، یہ وضاع ہے؟ اللہ تعالی محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کذاب راوی تھا محدثین نے اس کو کذاب کہہ دیا ہے۔ کتب جرح و تعدیل میں، کتب علل میں، کتب سوالات میں، کتب احادیث ضعیفہ والموضوعہ پر جتنے بھی کتابیں ہیں ان تمام میں آپ کو ملے گی یہ بات کہ اس روایت کو بیان کرنے والا کذاب راوی ہے، وضاع ہے، دجال ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے الفاظ محدثین استعمال کیے ہیں۔ وہ ہم نے فیصل آباد کی کلاس میں وہ 15-16 قسم کے الفاظ کو بیان کر دیا ہے، اب دہرانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، شیخ محمد اکرم رحمانی حافظہ اللہ نے حدیث موضوع میں صفحہ نمبر 65 سے لے کر، لکھ لیں گے بات، حروف تہجی کے اعتبار سے 65 سے لے کر صفحہ نمبر 99 تک 396 ایسے کذاب لوگوں کا ذکر ہے جن کے کذاب ہونے پر اتفاق ہے۔ ہیں تو بہت زیادہ، 2000 سے زیادہ ہیں کذاب۔ ہاں بعض مختلفی ہیں، جو مختلفی کذاب ہے وہ ہم تحقیق کریں گے جرح و تعدیل کی کتابوں سے، علوم حدیث کی مدد سے۔ تو بہرحال اس کتاب میں شیخ اکرم رحمانی حافظہ اللہ نے 396 کذاب ایسے روات کا ذکر کیا جن کے کذب پر سب کا اتفاق ہے۔
کذاب راویوں پر مستقل بھی کئی کام ہوئے ہیں. چاند کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یمن کے عظیم محقق، میری مراد فضیلت الشیخ دکتور شادی نہیں، نکاح شادی، ان کا نام ہی شادی ہے، دکتور شادی بن محمد بن سالم آل نعمان حافظہ اللہ زندہ ہیں، اور بڑے بڑے موسوعے تیار کرنا ان کا مشغلہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے عقیدے پر جتنے بحوث تھیں، تحریراً تقریراً یا فتویٰ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو کئی جلدوں پر ایک بڑا موسوعہ تیار کیا دکتور شادی حافظہ اللہ نے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کا فقہ پر بڑا کئی جلدوں پر محیط موسوعہ تیار کیا. کتب ضعفاء، ضعیف راویوں پر کتابیں، متروک راویوں پر کتابیں اور کذاب راویوں پر کتابیں جو لکھی گئیں، ان کا بھی یہ موسوعہ تیار کیا. اور یہ 18 جلدوں میں کتاب ہے، 19ویں جلد فہرست ہے، اور بہت اچھا کام ہے. اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سے مزید اس طرح کے مبارک کام لے. میرے عزیزو، ان 30 کتابیں، ایک کم 29 وہ کتابیں ہیں جو ضعیف، کذاب، وضاع، متروک روات پر لکھی گئی ہیں. تو شیخ شادی حافظہ اللہ نے ان 29 کتابوں کو اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو کیسی بات ہے. اور ان میں کئی کتابیں مخطوط بھی ہیں، یہ کتابیں مخطوطات ہیں جو شیخ حافظہ اللہ نے ان کو تلاش کر کے مخطوطوں کو ان کو ایڈٹ کیا، پھر اس کتاب میں جگہ دی روح تہذیب کے اعتبار سے. میں جلدی وہ نام پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اس سے یہ تو ثابت ہوا نا، ائمہ محدثین نے صحیح احادیث کو پرکھ کرنے کے لیے اور ضعیف اور جھوٹی روایات کو پہچاننے کے لیے جس طرح ثقہ راویوں پر کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح ضعیف راویوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ عالم دین جس کو اس فن کا علم نہیں ہے، ثقہ کیا ہے، ضعیف کیا ہے، کذاب کیا ہے، وضاع کیا ہے، وہ کس چیز کا عالم ہے؟ اس کو تو عالم کہنا علم کی توہین ہے، عالم کی توہین ہے. مثلا پہلی کتاب الضعفاء للبخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں پر مستقل کتاب لکھی ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے. پاکستان سے شیخ میرے استاد محترم حافظ زبیر لذیذ رحمہ اللہ کی تحقیق سے تحفۃ الاقویاء فی تحقیق الضعفاء کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہے، اور عربوں نے تو بہت زیادہ نے اس کی تحقیق کی ہے. امام جوزجانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احوال الرجال. امام ابو زرع رازی کی کتاب ہے اسامی الضعفاء. سوالات البرزئی لابی زرع. المعرفہ ہے. الضعفاء للوکالی مشہور کتاب. المجروحون لابن حبان. امام ابن حبان نے جیسے الثقات الگ کتاب لکھی ثقہ راویوں پر، اسی طرح ضعیف، کذاب، وضاع راویوں پر انہوں نے الگ کتاب لکھی. تو امام ابن حبان یہ بست کے تھے. بست یہ افغانستان کا شہر ہے. بست شہر کو ہلاکو خان چنگیز خان نے اس کو برباد کر دیا تھا. اب قلعہ بست باقی ہے، پرانا، صدیوں پرانا، لیکن وہ شہر وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ویران ہے. تو بست میں بڑے محدثین گزرے ہیں.
مجھے ان لوگوں سے ہمیں سب محدثین سے محبت ہے، تو بست کی تاریخ پر کوئی قابل ذکر کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، میں نے بست پر مستقل تاریخ لکھ دی ہے، تاریخ بست۔ تو اس میں نے ابن حبان کی ہر کتاب کا منہج پر کافی تفصیل کے ساتھ دراسہ کیا ہے۔ تو ان کتابوں کا، مجروحون کا دراسہ، الثقات کا، صحیح ابن حبان کا، وہ وہاں میں نے لکھ دیا ہے۔ امام دارقطنی نے المجروحون لابن حبان پر حاشیہ لکھا تھا، التعلیقات علی کتاب المجروحین لدارقطنی۔ امام ابن عدی کی مشہور کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال۔ علامہ مکریزی نے، حنفی صاحب تھے، انہوں نے مختصر الکامل لابن عدی اس کا اختصار کیا تھا۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں میں ذکر کرتے کرتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا تھا، تو مکریزی صاحب نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اختصار سے حذف کر دیا۔ تو یہ مصر کے محقق ہیں، انہوں نے مختصر الکامل پر کام کیا، تو جب اس ترجمہ پر آئے تو انہوں نے دوبارہ اس کو ایڈ کر دیا، کہا بھی یہاں یہ ترجمہ تھا، اس کو کیوں نکالا گیا ہے؟ لکھا کہ مکریزی صاحب نے اس کو نکال دیا تھا، تو میں اس کو دوبارہ یہاں لا رہا ہوں۔ یہ تفصیل ساری وہاں موجود ہے، یہ نسخہ میرے پاس ہے مختصر کا۔ الضعفاء والمتروکون امام دارقطنی کی کتاب ہے۔ من تکلم فیہم الدارقطنی فی کتاب سنن، سبحان اللہ، یعنی سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے جن راویوں پر بحث کی، کلام کیا جرح و تعدیل کے لحاظ سے، وہ ابن زریق الحنبلی نے ان کو لا کر دیا ہے کتابی شکل میں۔ تاریخ اسماء ضعفاء والمتروکین، یہ ابن شاہین ایک امام گزرے ہیں ماشاءاللہ، ان کی کتاب ہے۔ المدخل الی الصحیح للحاکم، اس کتاب میں جو امام حاکم کی کتاب ہے، اس میں ایک باب ہے کہ اس باب میں امام حاکم نے مجروحین اور کذابین کا ذکر کیا ہے، اس کو بھی یہاں جمع کر دیا ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے الضعفاء، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ الضعفاء والمتروکون لابن الجوزی، امام ابن جوزی کی بھی یہ کتاب ہے الضعفاء والمتروکون۔ امام ابن جوزی پر مفصل بحث ہے، جب یہ جو عدیل پر بحث کرتے ہیں تو وہاں یہ بہت غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری کتاب چھپی ہے تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط، اس میں نے کافی تفصیل لکھی ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی کتاب ہے نسل النبال بموجم رجال، جرح و تعدیل پر 4 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی دلائل دیے ہیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ جرح و تعدیل پر ثقہ راوی کو ضعیف اور ضعیف کو ثقہ، ان سے اس طرح کی کافی زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ مغلطائی کی کتاب ہے علامہ مغلطائی حنفی رحمہ اللہ کی، جن پر سخت کلام بھی کیا ہے محدثین نے۔ الاکتفاء فی تنقیح کتاب الضعفاء، امام ذہبی کی کتاب ہے دیوان الضعفاء، کیا نام ہے؟ دیوان الضعفاء۔ ذہبی کی ایک اور کتاب ہے، دیوان لکھی، پھر اس کا حاشیہ لکھا ذیل، جو رہ گیا وہ پھر دوبارہ لکھے ذیل الدیوان للذہبی۔ پھر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی المغنی فی الضعفاء، ایسا سمجھے۔ میرا حسین خوالا میں بچیوں کا ادارہ ہے، مقامی بچیاں وہی سے پڑھنے آتی ہیں، تو چونکہ میرا ذہن تصنیفی ہے، تحقیقی ہے، تو میں بچیوں سے بھی اس طرح کام لے رہا ہوں۔ 2 میری، ایک MSc کی طالبہ، ایک BSc کی طالبہ، 2 سے میں نے کام یہ کروایا کہ المغنی فی الضعفاء للذہبی ان کو دی، کہا بیٹیو جو راوی یہاں متروک اور کذاب ہیں ان کو لا کر دو۔ انہوں نے ہفتہ 10 دن میں لا کر کے مجھے وہ رجسٹر پہ لو شاہ صاحب ہم نے کام کر، اس طرح میں نے اور بھی کئی کام ان سے کروائے اور مسلسل کروا رہا ہوں۔ تو خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو زمانہ طالب علمی میں کوئی ایسا گارڈن مل جائے، رہنمائی کرنے والا مل جائے، میں بہت آگے چلا جائے گا۔
इमाम ज़ाहबी की एक और किताब है मिज़ानुल एतदाल, बड़ी मशहूर किताब है। आप ऐसे समझें इमाम ज़ाहबी ने सिर्फ ज़ईफ़ रावियों पर 4 किताबें लिखी। दीवान ज़ुअफ़ा, ज़ैल दीवान ज़ुअफ़ा, अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा, मिज़ानुल एतदाल। कैसी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह ने मुहद्दिसीन से राज़ी हो जाए, जिनको फ़िक्र थी कि कोई ज़ईफ़ रावी ऐसा ना हो कि उसका किसी को पता ना चले, ज़ईफ़ पर ला किताबें। सुबहान अल्लाह। इमाम अबू ज़ुरा इराकी रहमहुल्लाह, इमाम इराकी के बेटे, उन्होंने मिज़ानुल एतदाल का ज़ैल लिखा, ज़ैल मिज़ानुल एतदाल। इसी तरह इमाम सिबत इब्नुल अजमी ने नस्लुल हिमयान या हमयान फ़ी मियारिल मिज़ान लिखी। इब्न हजर साहब ने ज़ाहबी के मिज़ान पर काम किया, लिसानुल मिज़ान के नाम से। पहले वो इमाम ज़ाहबी के बारे में नकल करते हैं, फिर लिखते हैं इंतहा, इंतहा, इंतहा लिखा, या कुल्तु कह देते हैं, कुल्तु, फिर उसके बाद अपना तबसरा करते हैं। यही अंदाज तहजीबुल कमाल का खुलासा तहजीबुल तहजीब में है इब्न हजर साहब का। पहले बात नकल करते हैं, फिर कहते हैं कुल्तु या इंतहा, फिर आगे अपनी बात नकल करते हैं, अपना तबसरा करते हैं। तहरीर लिसानुल मीज़ान मोहम्मद बिन रजब ज़ुबैरी की किताब है। अल कश्फुल हसीस अम्मन रूमिया बिवज़िल हदीस, सिबत इब्नुल अजमी की किताब है। यानी सिबत इब्नुल अजमी की 2 किताबें हैं, एक नस्ल हमयान है और दूसरी सिर्फ वज़्ज़ा रावी, जिनको वज़्ज़ा कहा गया, कज़्ज़ाब कहा गया, उन पर मुस्तकिल किताब लिखी इमाम सिबत इब्नुल अजमी रहमहुल्लाह ने, और मतबू है। इब्न अरा की किताब है तंज़ीहुश शरिया। इस किताब के अंदर उन्होंने ज़ईफ़ रावियों का अलग बाब कायम किया है। एक थे अल्लामा फितनी अल हिंदी, फितनी या फितनी अल हिंदी, उनकी किताब है कानून ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन। मेरे अजीज़ों, ये 29 किताबें हैं जो ज़ईफ़ और मतरूक और कज़ाब रावियों पर लिखी गई हैं। अल्लाह अकबर। इनको 19 जिल्दों में दुक्तूर शादी हाफिज़हुल्लाह ने जमा कर दिया और बहुत कमाल काम किया है। अल्लाह शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। तारफ़ हो गया, तो अब ये बात समझ आ गई ना, ये कहाँ से मिलेंगे भी, खुद वजह दिल से मिलेंगी। तो आप भी ये काम करें, इहाता के मसूआ तैयार करें। दो मसूए तैयार करने की अहम ज़रूरत है। एक मसूआ हो मौसूअतुल अहादीस अहादीसिल मौज़ूआ, सिर्फ उसमें मौजू रिवायात को इकट्ठा किया जाए, सिर्फ उसमें मौजू रिवायात को जमा किया जाए। इंडियन हमारे एक बड़े करीबी भाई हैं, दोस्त हैं, फजीलत शेख मुज़फ़्फ़र अकबर वानी हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने सुनने अरबा की मौजू रिवायात को जमा किया है। अभी ये किताब गैर मतबू है, उन्होंने मुझे भेजी है नज़रसानी के लिए, मैं नज़रसानी की है, मुकदमा लिखा, अब उसमें ऐड वगैरह कर रहे हैं, फिर हम इसको शाया करेंगे पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी इंशाल्लाह। अल अहादीसुल मौज़ूआ मिन सुननिल अरबा, आगे समझे, यानी सुनने अरबा में जो ज़ईफ़ रिवायात हैं वो किताबी शक्ल में आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चंद मैं एक इशारा कर देता हूँ, लिख लें। मसलन अबू दाऊद हदीस नंबर 5083 मौज़ू रवायत है, लिख लें। ये मौजू का हुक्म सुनने अरबा में शेख अलबानी का लिया गया है, इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह का लिया गया है। सुनने अरबा में जिन रवायतों को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है, नहीं मौजू करार दिया है, उनको अलग हमारे मोहतरम दोस्त मुज़फ़्फ़र अकबर वानी हाफिज़ुल्लाह ने किया है। अल्लाह इनसे और काम ले ले, इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। ये 5083 नंबर अबू दाऊद की रिवायत क्या है? अबू दरदा कहते हैं, जो शख्स सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त 7 मरतबा
हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम कहता है, तो अल्लाह उसकी परेशानियों से उसे काफ़ी होगा, चाहे उनके कहने में वो सच्चा हो या झूठा हो। तो ये रिवायत मौजू है। अबू दाऊद में एक दूसरी मौजू रिवायत 5273 है। तो सुननो अबी दाऊद में सिर्फ 2 रिवायतें मौजू हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक में लिख लें 5273 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को 2 औरतों के दरमियान चलने से मना फरमाया। आई समझ। सुनन तिरमिज़ी में पहली मौजू रिवायत 172 नंबर हदीस है। दूसरी मौजू रिवायत तिरमिज़ी में 801 है। तीसरी 1859 है। इसी तरह तिरमिज़ी में 2494 है, 2505 है। हर हदीस पर शेख अलबानी का हुक्म और शेख की किताबों के हवाले कि अज़ाइफ़ा में जल्द फलां सफ़ा फलां में ये बातें तफसील आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। 2648, 2681, इसी तरह 2699, 2714 इला आखिर ही, और भी इस तरह आप मिसालें देख सकते हैं। तो सुनने अरबा में सबसे ज़्यादा जो मौजू रिवायतों की तादाद है वो इब्ने माजा में है, यानी अबू दाऊद में बिल्कुल 2 हैं, तो तिरमिज़ी में भी थोड़ी सी हैं, सुनन नसाई में भी थोड़ी सी हैं, लेकिन इब्ने माजा में ज़्यादा हैं। ये PDF है मेरे पास, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बहस मैं वो भी करना चाहता हूँ। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने जो मौजू रिवायात पर किताब लिखी, उसमें वो सही बुखारी की कई रिवायतों को भी ले आए हैं, गलती से हैं, इज्तिहादी गलती हो गई, और उन रिवायात को भी उन्होंने मौजू करार दे दिया है जो मौजू नहीं है। जो मौजू काफी ज्यादा रिवायात इमाम इब्नुल जौज़ी मौजूआत में ले आए हैं जो मौजू नहीं है। अल्लाह मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने ऐसा मीज़ान, ऐसा तराजू मुकर्रर किया था कि जो रिवायत ज़ईफ है उसे ज़ईफ कहा जाएगा, मौजू नहीं कहा जाएगा। ज़ईफ को मौजू करार देना ये जुल्म है, गुनाह है। रिवायत ज़ईफ है तो भाई ज़ईफ का दर्जा और है, मौजू का दर्जा और है। तो इब्न जौज़ी राहिमहुल्लाह से गलती हुई है। उन्होंने मुस्नद अहमद की कई एक रिवायात को मौज़ूआत में शुमार किया है। अहम मुहद्दिसीन ने फिर इस पर मुस्तकिल काम की एक लंबी तारीख है। वक्त कम है, मैं इख्तिसार के साथ बयान करना चाहता हूँ। दिलचस्प दास्तान है। सवाल ये है, क्या मुस्नद इमाम अहमद में कोई मौजू रिवायत है या नहीं? जब इब्न जौज़ी साहब को देखते उन्होंने तो लंबी लाइन लगा दी है। कई रिवायतें वो मौजूआत में मुस्नद अहमद की लाए हैं, हकीकत में वो रिवायतें मौजू नहीं हैं। इब्न जौज़ी साहब को गलती लगी तो अहम मुहद्दिसीन ने इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह की खूब खबर ली कि आपको क्या हक हासिल है। जो रिवायत ज़ईफ है आपने ज़ईफ को पकड़ के मौजू बना दिया, इतना जुल्म किया आपने। मेरे अजीजों, इल्म किसका है? इल्म किसका है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। कोई भी इंसान जो इल्मी गलती कर जाएगा, लिख जाएगा,
وہ غلطی چھپی رہے گی نہیں، بلکہ اس غلطی کو رد کرنے والے اللہ تعالیٰ بندے افراد پیدا کرے گا اور اس کی غلطیاں واضح ہوں گی۔ تو ہمیں تصنیف کے میدان میں بڑا سوچ سمجھ کر آنا ہے۔ یہ مرتے دم تک انسان کو طالب علم رہنا چاہیے، ہر فن میں بس لگا رہے، علمی پیاس بجھاتا رہے، آگے سے آگے سے آگے سے آگے جاتا رہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے نا، عاجزانہ بس فقیرانہ اس کا رویہ ہو تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کام لے لیتا ہے۔ بہرحال امام ابن الجوزی نے جن ضعیف روایتوں کو مسند احمد کی احادیث کو موضوع قرار دیا، سب سے پہلے ان پر کام کیا امام عراقی رحمہ اللہ نے۔ وہ چھوٹا سا جز لکھا، ابن حجر رحمہ اللہ پر وغیرہ پر پڑھا، قرات ہوئی نا کلاس میں، تو امام عراقی رحمہ اللہ نے موضوعات ابن جوزی سے 9 احادیث کا دفاع کیا۔ ابن جوزی صاحب، آپ نے مسند احمد کی ان 9 حدیثوں کو موضوع قرار دیا ہے، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، رد کیا ابن جوزی کا۔ تو ابن حجر فرماتے ہیں امام عراقی رحمہ اللہ نے وہ 9 جمع کی تھی، حقیقت میں وہ 9 نہیں ہیں، وہ 7 ہیں، حقیقت میں وہ 7 ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے مسند احمد کی ان روایات کے دفاع میں مستقل کتاب لکھی جن کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا تھا۔ اس کا نام کا رکھا القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، بڑی مشہور کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، شاملہ میں بھی ہے، ہر جگہ نیٹ وغیرہ پر پی ڈی ایف میں بھی ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے اپنے استاد محترم امام عراقی کا جو 9 روایتیں تھیں ان کو نقل کیا، ان کا تبصرہ جو دفاع تھا ان میں نقل کیا۔ اس کے بعد وہ احادیث بیان کی جو عراقی صاحب سے رہ گئی ہیں مسند احمد کی، اور ابن جوزی نے موضوعات میں ان کو موضوع قرار دیا ہے، ذکر کیا موضوعات میں۔ تو ابن حجر نے مزید 15 احادیث کو جمع کیا، کتنی ہو گئیں؟ 7 پہلی اور 15 یہ، کتنی ہو گئیں؟ 22۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے موضوعات ابن جوزی سے 28 ایسی روایتیں نقل کی، 28 موضوعات ابن جوزی سے جو امام ابن حجر سے رہ گئی تھیں۔ کتنے روایتیں؟ 28۔ ایک عالم دین تھے مدراسی ہندی شافعی، انہوں نے امام ابن حجر کی کتاب القول المسدد کا ذیل لکھا۔ ذیل مطلب جو ان سے باتیں رہ گئی ہیں تو انہوں نے جمع کر دیں، ذیل وہ لکھا۔ تو انہوں نے اس میں مزید 22 احادیث کا اضافہ کیا کہ یہ وہ 22 حدیثیں ہیں جو ابن حجر صاحب سے رہ گئی ہیں، حالانکہ ابن جوزی نے مسند احمد کے اندر ان کو نقل کیا ہے موضوعات میں۔ یہ تفصیل ہے، آپ یہ ساری کتابیں شاملہ میں نیٹ وغیرہ پر ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں ضعیف روایتیں تو ہیں، ضعیف روایتیں، لیکن موضوع روایات کیا ہیں کہ نہیں، اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ شیخ البانی صاحب نے کہا ہے، شیخ صاحب کی کتاب ہے دفاع عن الحدیث نبوی، صفحہ نمبر 6 ہے۔ ایک عرب شیخ نے ایک مقالہ لکھا ہے، الروات المتروکون فی مسند الامام احمد، یعنی مسند امام احمد کے وہ راوی جو متروک ہیں، اور رسالہ کے آخر میں جو خلاصہ نکالا ہے
کہ متروک راویوں کی روایات ایسی ہیں کہ جو دیگر ترک سے بھی مروی ہیں، جو دیگر ترک سے بھی خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں لیکن یہ دیگر ترک سے بھی مروی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا موقف تھا کہ مسند امام احمد میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے۔ لکھ لیں یہ بات، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 18۔ امام ابن رجب الحنبلی کا بھی یہ موقف تھا کہ مسند امام احمد میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے۔ شرح الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 92 ہے۔ ہاں، ابن جوزی کا موقف تھا کہ ہیں، انہیں تو برمار کر دی نا ابن جوزی، وہ حوالے ان کتابیں موجود ہیں۔ امام ذہبی صاحب کا بھی یہ ذہن تھا کہ مسند احمد میں موضوع روایتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ذہبی صاحب نے کس انداز میں تبصرہ کیا، فرماتے ہیں فیہ احادیث معدودہ شبہ موضوع ولیکنہا قطرہ فی البحر۔ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی اس میں چند معدود گنی چنی روایتیں ہیں جو موضوع روایت کے مشابہ ہیں، موضوع روایت کے مشابہ، اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ ہو۔ بھائی جان پتہ آپ کو کتنے روایتیں ہیں مسند احمد میں؟ کتنی ہیں؟ ہاں، ایک شیخ فرما رہے ہیں 40,000، آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ بتاؤ۔ لکھیں یہ بات، 27,647 27,647 احادیث کس میں ہیں؟ مسند احمد میں۔ میرے عزیزو، 27,647 روایت حدیثوں میں اگر اکا دکا روایت موضوع بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ سمندر میں قطرے کے برابر ہی ہے نا۔ لیکنہا قطرہ فی البحر۔ یہ حوالہ لکھ لیں، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 329 ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث صفحہ نمبر 42 میں کہا فیہ احادیث ضعیفہ بل موضوع۔ تو ابن کثیر صاحب کا بھی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ اس میں کچھ روایتیں موضوع ہیں۔ مسند احمد پر بڑے کام ہوئے، انشاءاللہ قیامت تک کام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تمام محدثین کی خدمات کو۔ سب سے مفصل کام شیخ شعیب ارناؤت کا ہے، شیخ شعیب ارناؤت کا ہے، جو 50 جلدوں میں مسند احمد چھپی، ان کی ٹیم کا ہے۔ تو میں نے شاملہ سے سرچ کیا، شاملہ سے شیخ شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی صرف ایک روایت کو کہا ہے موضوع۔ شبہ موضوع تو 5-6 کو کہا ہے، یہ موضوع کے مشابہ ہے۔ شبہ موضوع ہونا اور ہے، موضوع کہنا فرق ہے نا، فرق ہے نا۔ یہ چیز فلاں کے مشابہ ہے، بھائی مشابہ ہونا اور ہے، یہ چیز اصل ہے، فرق تو ہو گیا نا، فرق تو ہو گیا نا۔ تو باہر لکھ لیں یہ بات، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے، ان کی ٹیم نے مسند احمد کی صرف ایک روایت کو موضوع کہا ہے، وہ حدیث نمبر 13,356 13,356 ہے۔ جو شبہ موضوع کہا ہے وہ 461 نمبر، 530 نمبر، 533 نمبر، 4,294 نمبر،
23,018 نمبر، 24,923 نمبر، یہ چند وہ روایتیں جن کو شبہ موضوع کہا ہے، لیکن نفس مسئلہ موضوع وہ صرف ایک روایت کو کہا ہے، 13,356۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی دلچسپ داستان تھی مسند احمد کے حوالہ سے، جو میں نے اپنے مطالعہ کی زیادتی کے لیے میں اس کے پیچھے پڑ گیا، چیزیں جمع کرتا رہا، مجھے فائدہ ہوا، شاید آپ کو بھی فائدہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ آخری بحث موضوع روایت کے متعلق میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب جو موضوع روایتوں پر مبنی ہے وہ ہے الاسرار الموضوعہ فی الاخبار الموضوعہ۔ یہ کسی کتاب ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی۔ ملا علی قاری صاحب کا نام تھا علامہ نور الدین علی بن محمد بن سلطان القاری۔ القاری یہ قراءت سے نہیں ہے، یہ نا یہ ماوراء نہر جیہون سیہون، پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ دریا ہے جیہون سیہون اس کا نام ہے، اس کے پرے سمرقند بخارا وغیرہ وغیرہ ہیں، نساء ترمز وغیرہ وغیرہ سارے شہر ہیں، محدثین کے علاقے ہیں۔ تو ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے کار یا کارا، وہاں سے یہ قاری مشہور ہوئے، ملا علی قاری۔ تو یہ ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب ہیں کوئی، انہوں نے PhD کا مقالہ یہ پیش کیا تھا، یہ مطبوع بھی ہے، نیٹ پر مجھے یہ ملا۔ انہوں نے بڑا مفصل مقدمہ لکھا ہے اس کے شروع میں، بڑا مفصل مقدمہ لکھا ہے اس کے شروع میں۔ کچھ باتیں میں یہاں سے آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک لاہور کے محدث گزرے ہیں امام سگانی رحمہ اللہ، جو 650 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی الموضوعات نام کی کتاب لکھی تھی، لکھ لیں، یہ میرے پاس ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ان موضوع روایتوں کو جمع کیا تھا جو عام تھیں، زبان زد عام تھیں، اسے کیا کہیں گے؟ مشہور، المشتہرہ، ہے نا، جو مشہور روایتیں تھیں، لوگوں کی زبانوں پر عام تھیں، ان کو انہوں نے جمع کیا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب نے موضوع روایتوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف موضوع روایتوں پر کتابیں ہیں، یہ تقریباً 41 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 41 کتابوں کا۔ چند میں نام بولتا ہوں۔ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ امام شوکانی کی کتاب ہے۔ الدرر المصنوعات فی الاحادیث الموضوعات محمد بن احمد سفارینی کی کتاب ہے۔ کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر من الاحادیث علی السنۃ الناس، یہ امام مجلونی کی کتاب ہے۔ عبداللہ لکھنوی حنفی صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ۔ محمد بن عبد الباقی زرقانی کی کتاب ہے مختصر المقاصد الحسنہ۔ علی بن احمد
Coaching